السلام علیکم. اچھا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوازم میں ہمیں ایک زندگی نہیں ملتی؟ ہندوازم کے مطابق ہم انسانوں کو بہت ساری زندگیاں بار بار ملتی ہیں، جسے وہاں پر ہم پنرجنم کا کانسیپٹ کہتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان ایک دفعہ پیدا نہیں ہوتا، صرف وہ ملٹیپل ٹائمز پیدا ہوتا ہے. اور اس کے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہندوازم بتاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی ساری زندگی کو گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کو دوبارہ اور گناہ کرنے کے بعد کچھ دیر وہ obviously جہنم میں رہتا ہے، اپنی سزا بھگتتا ہے، پھر واپس ایک اور جنم لیتا ہے تاکہ اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع مل سکے. یعنی کہ جہنم میں ایک لائف ٹائم گزار کے اس کے بعد اس کو ایک موقع ملتا ہے اپنی غلطی سدھارنے کا، وہ واپس دنیا میں آتا ہے کوئی اور روپ لے کے. اور یہ پنرجنم کا کانسیپٹ یعنی بار بار پیدا ہونا اس کا چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ گناہ کی زندگی چھوڑ نہیں دیتا. اور یہ 7 ٹائمز بھی ہو سکتا ہے، یہ 700 ٹائمز بھی ہو سکتا ہے. جب تک اس کو موکش نہیں ملتا وہ بار بار پیدا ہوتا رہے گا. یعنی کہ موکش سے مراد یہ مکتی، یعنی کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس جنم بار بار پیدا ہونے کی قید سے آزاد ہو کر وہ ایک ایشور کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ موکش کا کانسیپٹ ہے، پنرجنم کا کانسیپٹ ہے ہندوازم میں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی اسی طرح بار بار زندگی ملنے کا کانسیپٹ ہے؟ ہندوازم میں تو ملٹیپل زندگی کا کانسیپٹ ہے، ملٹیپل ٹائم زندگی ملنے کا کانسیپٹ ہے، بار بار پیدا ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں اب 3 بار پیدا ہوتے ہیں. ہر انسان چاہے وہ برائی کرے چاہے اچھائی کرے، وہ 3 بار اس کو زندگی ملے گی، 3 ٹائمز. ایک وہ زندگی جو آپ کو ابھی ملی ہوئی ہے، دیٹ از یور کرنٹ لائف. اچھا اسلام کہتا ہے کہ اس زندگی میں جو آپ اچھے اعمال کرو گے یا برے، اس کی بیس پر آپ کو موت کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی ملے گی. تو اسلام میں مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا کانسیپٹ ہے جسے برزخ کی یعنی کہ پردے کی زندگی کہا جاتا ہے، کہ پہلی اور تیسری زندگی کے درمیان ایک اور زندگی ہے جسے جو زیادہ تر اسپرچول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی روح اس میں رہتی ہے اور وہی فیس کرتی ہے سارا کچھ. اور اگر آپ نے زندگی اچھی گزاری تھی تو اس کو اچھا فلیورز مل جائیں گے، اچھی اس کو زندگی برزخ کی ملے گی. اگر بری گزاری تھی تو اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا مل جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ اس انسان کا دوسری زندگی ہے. پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دوسری زندگی کے بعد تیسری زندگی بھی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جو آپ کو ملے گی آپ کی، یعنی کہ جب آپ مر جاتے ہو اس کے بعد آپ برزخ کی زندگی گزارتے ہو تو پھر ایک دم ایک واقعہ ہوگا جس کو ساعت کہتے ہیں، یعنی کہ قیامت. تو وہ قیامت کے واقعے کے نتیجے میں you will be born again and when you're born the third time, that is on the day of judgment, you live forever. یعنی کہ جب آپ پیدا ہوں گے تیسری دفعہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ تیسری دفعہ کی زندگی آپ کے دوسرے جنم کے دوسری زندگی کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوگی، یہ پہلی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہوگی. اگر اچھے عمل کیے تھے تو آپ کو اچھی زندگی ملے گی اور یہ ہمیشہ رہے گی. اگر برے عمل کیے ہوں گے آپ نے پہلی زندگی میں تو آپ کو یہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں جہنم ملے گی، اور وہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہوگی، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یا آپ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں، جو کہ بہت لمبی ہے. کیونکہ جہنم میں قرآن کے مطابق ایک لمحہ گزارنا یا ایک صدی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے. اتنا سخت عذاب ہے کہ اس میں ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ، کبھی کچھ حصہ گزارنا بھی انسانوں کے لیے امپاسبل ہے. تو اپنے اعمال اچھے کیجیے تاکہ تینوں زندگیاں آپ کو اچھی مل سکیں.